علی سے کہہ دے گا یہ آپ ممنوع کو لیے ہے حضرت حاضر خدا خود علی سے کہہ دے گا جو تمہارا بھی نہیں ہے تو پھر میرا اللہ چاہتا ہے، نبی چاہتے ہیں کہ ہر مجلس، ہر ملاقات علی کی گفتگو میں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ میرے احترام میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھڑی نہ دکھائیں، دکھا دیجیے گا۔ میں نے بیٹھتے وقت تو دیکھی نہیں تھی۔ ابھی دیکھوں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی ہر ملاقات کو علی کی ذکر سے زینت دو۔ ایک سنی عالم دین میرے عزیز میری جان، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے مدرسے پر، مولا علی کے نام پہ رکھا، اور مولا کے فضائل میں اب تک وہ 4 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ایسی ملاقات میں پوچھا کہ جی یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ ابھی چند سال پہلے کے بعد ہی سب کچھ ہوا۔ کہنے لگے کہ جب اللہ چاہے ہدایت دے دے۔ میں نے کہا میں چاہوں گا کہ مجھے وضاحت ہو، آپ فرمائیں، مجھے بتائیں ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ میں مدتوں سے نماز جمعہ پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، تو ایک نمازی جو 20 سال سے میرے خطبے سن رہا تھا، ایک دن آیا، کہنے لگا مولانا یہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو؟ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ ہاں ہے۔ تو کہنے لگا میں تو 20 سال سے سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، مجھے باقاعدہ اس نے احساس دلایا، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی خطاب نہیں کروں گا جس میں علی بن ابی طالب کی بات نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس وقت برادران اہل سنت میں بڑی تعداد میں علماء ہیں، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، یعنی اردو زبان لوگوں میں جو اردو میں لکھ رہے ہیں، ورنہ تو عربی فارسی میں کام بہت ہو رہا ہے۔ میں اپنی زبان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد اہل سنت علماء ہیں جو اہل بیت کی شان میں، خاص طور پر مولا علی کی شان میں بہت ہی محکم مضبوط کتابیں لکھ رہے ہیں، اور مولا علی کی محبت میں حضرت ابو طالب پہ کتاب لکھ رہے ہیں اہل سنت علماء۔ جی کتابوں کے نام جناب ظہور احمد فیضی کی نئی کتابیں ہیں، مسلسل کتابیں لکھ رہے ہیں۔ جناب مفتی محمد ہاشم سندھی بہت اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مولانا جناب محترم مفتی فضل ہمدرد صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اسحاق صاحب پہ تو اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو یہ ہمارے سامنے جو کام ہوا ہے، اور جیسے پہلے ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو مسلسل اس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، اس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ علی مولا کی بات ہو، مگر اس کے ساتھ میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں زیادہ بات ہو، اہتمام سے بات ہو۔ تو دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ علامہ طالب جوہری کا زاویہ ہے جو انہوں نے دیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس کی جو محنت ہو، جس کا جو ریاضت ہو، اسی کے نام سے بیان ہونی چاہیے۔ علامہ طالب جوہری کی کا یہ پہلو ہے سوچنے کا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہم پر الزام ہے، ہم پر گفتگو ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد الرسول اللہ ایک جملہ، لیکن جب علی کی بات کرتے ہو تو تم تو لائن لگا دیتے ہو، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاضل، 4 3 5 جملے بولتے ہو جب علی کی بات کرتے ہو، اور اللہ کی بات ایک جملے میں، رسول اللہ کی بات ایک جملے میں۔ تو علامہ طالب جوہری نے اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دی، اور وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت۔
انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جب علی کی بات آئی تو 4 جملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بھائی اس سے پہلے کہ احتجاج شروع ہو جائے میں مجلس کو مختصر کروں۔ بڑی عنایت جو برگیڈیئر صاحب جنرل صاحب شہری بھی ہو جائے گی۔ یہ تو جنرل صاحب بتائیں گے ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل چلیں آپ کی اس ذوق سماعت تو 10-15 منٹ اور فضائل پڑھتا ہوں۔ علی مولا کے فضائل کیوں بیان ہو؟ یہ تو بات ہو گئی نا کہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ سے زیادہ ہو، ہر جگہ علی مولا کی بات ہو۔ تو یہ کیوں وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ چاہتا ہے، تشریف لائیے، کیوں اللہ چاہتا ہے، کیوں رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر بات بار بار علی کی بات ہو؟ جتنا فضائل بیان ہوں گے، جتنا مولا علی کے فضائل کو بیان کیا جائے گا، اتنا معرفت علی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ علم سبب ہے معرفت کا، علم سبب ہے معرفت کا، معرفت بغیر علم کے نہیں آتی۔ تو کیا جتنا بتایا جائے گا، یہ پہلو بھی ہے، یہ زاویہ بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے، یہ کمال بھی علی کا، تو جتنا مولا علی کے فضائل کو بیان کیا جائے گا اتنی مولا علی کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی مولا علی کی معرفت بڑھے گی اتنا علی سے عشق بڑھے گا۔ بھائی تھوڑا سا بات کیجئے گا، اتنا علی مولا سے عشق بڑھے گا۔ علم یعنی بیان فضائل، ابھی جو بات ہو رہی ہے، جب یہ فضائل بیان ہوں گے تو یہ علم ہے، اس کے ذریعے سے معرفت بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی عشق بڑھے گا۔ بھائی میں بڑی محنت کا جملہ کہہ رہا ہوں، اور جتنا عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، سب جگہ جا رہے ہیں، سب جگہ جا جا کے خود کو تھکا رہے ہیں اور کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا۔ انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے، ہم فطرتاً کمال طلب لوگ ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال حسن تو حسینوں سے دوستی، کسی کے نزدیک کمال علم تو اہل علم سے تعلقات، کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو سخی لوگوں سے مراسم، کسی کے نزدیک کمال غیرت تو غیرت مند لوگوں سے دوستی، کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو بہادروں سے دوستی۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ سب کو ایک دروازے پہ لانا چاہتا ہے، یعنی جتنا عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی۔ ممکن ہے یہ بچہ نہ سمجھ پائے تو اس لیے تھوڑا سا اور کہہ دیتا ہوں، اتنی گنتیاں ختم ہوگی۔ علی مولا کو گنتیوں میں نہ لاؤ۔ علی خدا محمد کے بعد
اچھا اشعار آپ کے پاس بڑے منتخب ہیں. وقت میرے پاس تنگ ہے مگر آپ کے پاس کمی نہیں ہے. بہت ایسا ہونا چاہیے. اچھا جسے برا لگ رہا ہے وہ بھی سناتے ذرا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بات تھوڑی دیر میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا میرا پسندیدہ مضمون ہے. جتنا فضائل مولا بیان ہوں گے اتنی معرفت بڑھے گی. جتنی معرفت بڑھے گی اتنا علی سے عشق بڑھے گا اور جتنا علی سے عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی. لوگوں کو لے آؤ در در سے اٹھا کر ایک جگہ تاکہ اللہ تک تو پہنچے. یہ جو توحید کلمہ سے یہ جو کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر نہیں ہو رہا یہ جو کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر نہیں ہو پا رہا وہ اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہا کہ علی کے پاس نہیں آئے. کیسے کہوں اگر مولا علی کے پاس سب آ گئے ہوتے اگر مولا علی کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر یہ حالت نہ ہوتی. یہ کلمہ توحید تو سب پڑھ رہے ہیں مگر خود متحد نہیں ہیں. یہ کلمہ توحید پڑھنے والے خود وحدت کا شکار نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جگہ 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 اتنا تھکا دیا تم نے. مجھے نہیں پتا یہودیوں کی سازش تھی یا حضرت شیطان کی کارستانی تھی لیکن بہت واضح بات کر رہا ہوں. یعنی جتنا مولا علی کا عشق پڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی. جگہ جگہ سے اٹھ کے لوگ ایک جگہ آئیں گے اور جب ایک جگہ آ جائیں گے تو پھر سفر شروع ہوگا. اس لیے کہ علی صراط مستقیم ہے. مستقیم ہے. اب علی حبل اللہ ہے. قرآن میں میرے جوانوں میرے عزیزوں میں بزرگوں سے دعا لوں. قرآن میں تھک تو نہیں رہا. قرآن میں کتنا پیار کرتے ہیں سب آپ سے. پوچھا آپ سے تھا جواب سب نے دیا. آپ سب کی حفاظت کے لیے ان بچوں کی جو میری وجہ سے بہرحال اب آپ تو آئی گئی رستہ ہی نہیں جانے کا ان کے حوصلے کے لیے ان کی ہمت کے لیے ایک صلوات پڑھے ذرا. قرآن میں صراط بھی ہے اور سبیل بھی ہے. رستے کے لیے سبیل کا لفظ بھی ہے اور صراط کا لفظ بھی ہے. مگر عزیزو سبیل کی جمع آئی ہے قرآن میں, صراط کی جمع نہیں آئی. لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا, ہم لوگوں کو اپنے رستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سبل سبیل کی جمع, سبیل کی جمع آئی ہے. کہیں مجھے پورے قرآن میں دکھاؤ کہ صراط کی جمع آئی ہو. اس لیے کہ سبیل اور ہے صراط اور ہے. جس کی جمع آئی ہے نا وہ اور ہے, اور جس کی جمع نہیں آئی ہے وہ اور ہے. میں کیسے ان بچوں جوانوں کو سمجھاؤں؟ اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے. جی دہلی شریف, اجمیر شریف, سہون شریف, مگر نجف اشرف.
بڑی عنایت، بڑی عنایت. نجف ایک ہی ہے بھائی. سبیل اس لیے بہت ساری ہیں کہ وہ کام چھوٹے ہیں. اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. وہ کام چھوٹے ہیں جن پہ چلنے والا سبیل پہ چلتا ہے، یعنی رستہ، چھوٹے رستے، چھوٹے چھوٹے رستے. پاکستان کے اندر موٹر وے تو ایک ہی ہے. یہ 1 2 4 5 9 یہ نہیں بولیے گا، وہ بھی ایک ہی ہے. موٹر وے تو ایک ہی ہے. وہ اور بات ہے یہاں سے یہاں تک کا ایک نمبر دے دیا، وہاں سے وہاں تک کا ایک نمبر دے دیا، مگر موٹر وے تو ایک ہی ہے. پورے ملک میں موٹر وے ایک، لیکن اس موٹر وے تک پہنچنے کے لیے ہر شہر سے رستے کتنے؟ اب کیا کروں، سمجھانا تو مثال سے ہی تھا نا. وہ جو موٹر وے ہے، وہ جو بڑی شاہراہ ہے، وہ پورے ملک کو جوڑتی ہے. یعنی اس پر آ گئے تو سمجھے پورے ملک میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے رستوں پہ چلنے والا نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پہ بکھر سے چھوٹے رستے سے نکلنے والا کہے میں اسی رستے پر رہوں گا تو اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، نہیں پہنچے گا. اسے ایک بڑے رستے پہ آنا ہوگا. لیکن لہذا عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، جگہ جگہ ضرور جاؤ مگر وہیں کے ہو کے مت رہ جانا. بھائی توجہ چاہوں گا، وہیں کے ہو کے مت رہ جانا. وہ رستہ اگر تمہیں بڑے رستے تک پہنچائے تو رستہ ہے، اور اگر وہ رستہ تمہیں بڑے رستے پہ نہیں پہنچا رہا تو وہ دھوکہ ہے. یہ جتنے رستے ہیں دنیا کے اندر، جائیں قلندر کی بارگاہ میں، جائیں امام بری کی بارگاہ میں، جائیں بی بی پاک دامنہ کی بارگاہ میں، یہ سارے رستے علی کے تک پہنچانے کے رستے. اور جب علی تک پہنچ گئے تو یقین رکھو اللہ ملے گا. مفہوم روشن ہے نا میرا؟ صراط صرف ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ. یہ صراط مستقیم علی مولا کی ذات، علی مولا کی ذات. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نماز تو امت پر واجب ہونے سے پہلے نبی پر واجب ہے، اور نماز تو ہوتی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب، مگر جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو نبی مکرم جب یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اچھا خود مولا علی جب پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم تو میں اور آپ تو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں علی، ہمارے ذہن میں نبی. جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں کون تھا؟ وہ کسے سوچ کر کہتے تھے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ؟ سنگین بات ہے کیا؟ اب میں روایت کا سہارا لے رہا ہوں. سنی بچے ہو نا، دیکھیں میں نے کیسے پہچانا. قربان جائیں، میں ان سنیوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. یہ سنی شیعہ جو پیار اس وقت مولا علی کے نام پہ ہے نا، اس کی بقا کے لیے صلوات پڑھیں. اچھا میں شیعہ بچے کو بھی پہچان لوں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ کیسے کیا سوچتے تھے. جو اب حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روایت، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ کوئی راز عطا کرے، کوئی راز عطا فرمائے. تو سرکار نے فرمایا سامنے حجرہ ہے اس میں چلے جاؤ. تو میں حجرے میں جو گیا تو کیا دیکھا؟ علی سجدے میں.
روایت سنیے، میں نے حجرے میں جا کے کیا دیکھا کہ علی سجدے میں ہیں اور حالت سجدہ میں علی ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے معاف کر دے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں حجرے سے باہر آیا تو کیا دیکھا؟ نبی سجدے میں۔ بھائی روایت سن رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ نبی سجدے میں ہے اور سجدے کی حالت میں پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات چلی گئی، بات پہنچ گئی۔ عشق ہے، عشق ہے۔ اب بھائی 10 منٹ اب میرے اپنی پسند سے۔ ہوگا آئندہ خطرہ کہ یہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں۔ علی مولا کے فضائل پڑھے جائیں تاکہ معرفت میں اضافہ ہو۔ معرفت میں اضافہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علی سے عشق بڑھے گا، عشق ہوگا تو پھر دوحیت ختم ہوگی۔ عشق کہتے کسے ہیں؟ اگرچہ جوان 30% ہے، یہ لفظ عشق ایک صاحب کہنے کہ جی ممبر کا تو لفظ ہی نہیں تھا، آپ کہاں عشق لے آئے؟ ممبر ہی کا تو لفظ ہے عشق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، یہ حضرت ابراہیم آگ میں تھوڑی کودے تھے، تو عشق کودا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ جی یہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، جیسے بیٹھے ہیں ایسے میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے نا، مگر روح کو غذا نہیں۔ بڑی عنایت۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ اس وقت تک، اچھا میں نے احساس دلا دیا تو شاید انہیں احساس ہو گیا ہو، اور میں کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تکلیف میں رہنے والوں کی تسلی، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تولی تبرع۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ خبردار، ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں عقل کا مخالف ہوں، اس ممبر سے بیٹھ کے عقل کے خلاف بات نہیں ہوگی، مگر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب عقل اپنے مدارج کو مکمل کر لے تو ایک وادی شروع ہوتی ہے جسے عشق کہتے ہیں۔ عشق عقل کے کمالات کے بعد کی منزل ہے، لہذا جب اس وادی میں پہنچ جاؤ تو پھر بس عشق کی پہلی کیفیت، پہلا نتیجہ یوم و یحسن، اندھا اور بہرا۔ عاشق اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ جی اندھا اور بہرا کس سے ہوتا ہے؟ معشوق کے علاوہ ہر ایک سے اندھا اور بہرا۔ معشوق کے علاوہ نہ اسے کوئی نظر آتا ہے، نہ وہ کسی کو سنتا ہے۔
صرف ایک کو سنتا ہے، اپنے معشوق کو۔ عشق کی دو قسمیں ہیں، عشق صحیح، عشق غلط۔ وہ جو عشق غلط ہے وہ عشق صورت ہے۔ جو صورت کا عشق ہے نا، چمڑے کا، چمڑی کا، وہ عشق غلط ہے۔ جو صورت کا عشق ہے، عشق صورت عشق غلط، عشق سیرت عشق حقیقی۔ اب جو سیرت کا عشق ہے نا وہ ہے عشق حقیقی۔ توجہ ہے؟ خود عشق جو صحیح ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو میں نے بول دیا حقیقی، ایک ہے مجازی۔ جی، مجاز ہمیشہ حقیقت کی صف میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مجاز کچھ اور بین بجا رہا ہو، حقیقت کا کوئی اور مطلب ہو، نہیں، حقیقت کی صف میں مجاز ہوتا ہے۔ اب عشق حقیقی ہے اللہ کا عشق، اور اللہ کے عشق تک پہنچنے والے عشق کو کہتے ہیں عشق علی۔ یعنی جتنا میں علی کا عاشق بنوں گا اتنا میں اللہ کا عاشق بن سکتا ہوں۔ مجھے فارسی زبان شاعر کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں جو میرے مضمون میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ امروز کے در دام تو افتاد ہم اے عشق، امروز کے در دام تو افتاد ہم اے عشق۔ یہ جو آج میں تیرے دام میں اے عشق، عشق سے بات کر رہا ہے شاعر، جو تیرے میں دام میں تیرے جال میں پھنس گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ گفتی کے در ان باغ پر از گل قفسی نیست، تم نے مجھے وہ عشق دکھایا تھا یہ کہہ کر کہ اس میں تو کوئی دام نہیں ہے، کوئی پنجرا نہیں ہے، کوئی جال نہیں ہے، صرف پھول ہی پھول ہے، صرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تم نے یہ کہہ کر مجھے اپنی طرف بلایا اور میں آ گیا، اور یہاں کے معلوم ہوا کہ میں تو تمہارے دام میں پھنس گیا۔ امروز کے در دام تو افتاد ہم اے عشق، گفتی کہ در باغ پر از گل، در ان باغ پر از گل قفسی نیست، تعریف عشق ہمان است کہ گفتم، عشق کی تعریف تو یہی ہے بس۔ اب چوتھے مصرے میں عشق کی تعریف ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تعریف عشق ہمان است کہ گفتم، عشق کی تعریف بس یہی ہے، وہ کیا؟ در بندے کسی باش کہ در بندے کسی نیست۔ اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں ہے۔ اب میں ایک اہل سنت عالم دین کا، جنہوں نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، مصر کے عالم دین ہیں، مصری عالم دین ہیں، ابن ابی الحدید معتدلی، وہ نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے 5ویں جلد میں مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں جو میرے اس وقت مضمون میں ہے۔ وہ کہتے ہیں استغناہ عن الکل، استغناہ عن الکل، علی کسی کے محتاج نہیں تھے، علی کا سب سے مستغنی ہونا، استغناہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے۔ ساری امت بعد از مصطفیٰ اگر کسی کے دروازے پر آئی تو مولا علی کے دروازے۔ پہلے تینوں دور نبی کے بعد، پہلے تینوں دور بغیر علی کے نہیں گزرے۔ کوئی دن نہیں گزرا جس دن علی سے مشورہ نہ ہو، جس دن علی سے رہنمائی نہ ہو۔ بلکہ حضرت ابوبکر تو بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔
علی سے عشق ہے، ساری خوبیوں سے عشق ہے، ساری خوبیوں سے ایک جگہ اگر عشق کرنا ہے تو مولا علی سے عشق ہو جائے۔ علم، تقوی، شجاعت، غیرت، عزت، حسن، سخاوت، میں اور آپ گنتے رہیں گے مگر علی کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ جو کمالات، ایک علی سے عشق سارے کمالات سے عشق ہے۔ تفرد ہو جائے، نوعیت ختم ہو جائے، گنتی جہاں ختم ہو جائے، وہاں علی مولا کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ اور جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ یہ قاعدہ ہے